السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں، دو مختلف مقامات پر یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اور اسی طریقے سے اگلی آیت بھی ہم نے ابھی اس کی تلاوت سنی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کی معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حکمت و دانائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تشریح، اس کے موتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کا اصل حسن یہ ہے کہ جس وقت ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے، گواہی آنی چاہیے کہ گویا ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اللہ کا کلام ہے نا یہ، اسی کے مطابق ہم اس کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارک کا اصل حسن یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ موقع بنتا ہے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے گویا خود اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پائیں، ان کی صحبت میں پائیں۔ تب جا کے وہ اثر پیدا ہوتا ہے جو کہ احادیث مبارکہ کا اصل حسن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ صرف دو الفاظ پر مبنی ہیں، جیسے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یا جیسے فرمایا کفا بالموت واعظا۔ دین تو نصح و خیر خواہی کا نام ہے، یا جیسے فرمایا کہ وعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ نصح و خیر خواہی کے بارے میں جب سوال کیا گیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس کی وضاحت طلب فرمائی کہ ہمیں فرمائیے، ہمیں یہ سکھائیے کہ نصح و خیر خواہی کس کے لیے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، نصح و خیر خواہی کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ
ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس ذریعے سے ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں، اس کی کتاب کے ساتھ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کسی اور جگہ ہدایت و رہنمائی کے لیے مارے نہ پھرو، اس کے رسول کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اسوے کے ہونے کے باوجود تمہارا گمراہی کے راستے پہ چلنا گویا بالکل محال۔ اور فرمایا یہ نصح و خیر خواہی تمہاری اپنے معاشرے، اپنی ریاست، اپنے ملک، ان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور یہ نصح و خیر خواہی تمہاری آپس میں بھی ہونی چاہیے۔ آج جس وقت ہم 4 لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو عام طور پر چونکہ یہ ایک بڑا ہی ہمارا مرغوب موضوع ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ سیاست کا حسن کہیے یا اس کی بدصورتی کہیے کہ ہماری زبانیں ہماری کنٹرول میں نہیں رہتی، کسی کی حمایت ہو یا کسی کی مخالفت ہو، ہم آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور زبان کا استعمال اس سے کسی کو فائدہ نقصان کیا ہونا ہے؟ فائدہ نقصان تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ہے، زبان ہمارے جسم کا عضو ہے نا، جو کہہ دیا وہ سن لیا گیا، اور جو سن لیا گیا وہ لکھ دیا گیا، اور جو لکھ دیا گیا وہ دکھا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اس کی مخالفت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی کوئی بات کر بیٹھتے ہیں، اور بگڑی ہوئی زبان کے ساتھ ہم گالم گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کے طور پر، رسول کے طور پر منتخب فرماتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ معاشرہ تو ویسے ہی تھا، شاید کسی انداز میں دیکھا جائے، کسی حیثیت میں دیکھا جائے تو آج کے معاشرے سے کچھ بہتر، اور کسی اور اینگل سے دیکھا جائے تو شاید اس معاشرے سے بھی گیا گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ کیمیا دیا گیا، وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پہلا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا ہے، اس کے اندر جس چیز پر فوکس ہے وہی کل دین۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ رب کو رب مان لینا، اور رب کی ربوبیت کو مانتے ہوئے رب کا کہا مان لینا۔ 2 ہی باتیں ہیں نا دین، رب کو مان لینا اور رب کی مان لینا، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ کام ہے، یہ آپ کو نسخہ کیمیا دے دیا گیا ہے، اب آپ جائیے اور اپنے معاشرے، اپنی قوم کے سامنے اس پیغام کو پیش کیجیے۔ پیش کیا، بھرپور پیش کیا، حق ادا کرتے ہوئے پیش کیا۔
لوگوں کا ریئیکشن آیا، بہت تھوڑوں نے مانا، زیادہ نے انکار کیا، بہت تھوڑوں نے اپریشیٹ کیا، بہت سو نے برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ کوئی شخص عام ہونا، ایک عام انسان، اس کو یہ بات زیادہ کھلتی نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو کل تک کسی کا محبوب نظر ہو، جس کو لوگ دیکھا کریں، جس کی عزت کیا کریں، انسان کو اپنی عزت جہاں پر جاتی ہے نا، وہاں پر جو اس کا دل کٹتا ہے وہ کسی مالی کسی اور نقصان پر نہیں کٹتا۔ ساحر ہیں، مجنو ہیں، معاذ اللہ، جن آتا ہے ان کے اوپر، اور جو یہ کلام پیش کرتے ہیں یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا دل چڑھتا ہے، تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں، لیکن کام یہی کرتے رہنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو بات بڑی سامنے اور صاف ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہی مشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم امتی ہیں، ہمارا تعلق ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اپنے اعمال کے اوپر کون سا اعتبار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک خواہش ہے، ایک دعا ہے، ایک وسیلہ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی مان لیں، ہمارے حق میں شفاعت کر دیں، جس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہ کامیاب ہے۔ تو گویا آج میں اور آپ وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن لینے کے بعد کھڑے تھے۔ ہمارے سامنے بھی وینیو، فورم، چیلنج، ایرینا وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہلکا ہے چیلنج، اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ اب مجھے اور آپ کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اسی کے مطابق کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مراد ہے کہ ہر پہلو میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ کہاں ہم کہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس مشن میں سے کون سا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے، اور جس کے اندر جو یہ صلاحیت ہے اسے اپنا یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، سائیڈ لائن نہیں ہونا، کنارے نہیں چلنا۔ کنارے چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا، یہاں تک کہ ان کو موقع دیا گیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ چاہتے ہیں، جتنا کہیں لا دیتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں، آپ کو اقتدار بھی دے دیتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کسی عورت کی خواہش ہے، بتائیے، ایک چھوڑے 4 10 جتنی کہیں گے لا دیں گے، کیا مشکل ہے؟ اور کہیں اگر آپ کے اوپر کوئی اثر ہے تو وہ بھی بتائیے، بڑے بڑے عامل ہیں ہمارے پاس، کیا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند لا دو، مشن وہی رہے گا۔ آسان ان کے لیے یہ بہت تھا، نہیں مانا نا۔
تو یہ کام کبھی آسان نہیں ہوگا، مشکل ہی ہوگا، لیکن اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہی اس حیات، اس زندگی کی آزمائش ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وی آر آن اے مشن، ہم ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں، اس زندگی میں موجود ہیں، اور وہ مقصد ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کے پیغام کو ثابت کرو، اسٹیبلش کرو ہر لیول کے اوپر، ہر جہت پر، ہر پہلو سے۔ تو پھر ہمارے پاس طریقہ کار تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور سپورٹ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت گویا دین غالب ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ دنیا اگر اللہ نے دے بھی دی نا، تب بھی آپ کا میرے ساتھ تعلق وہی رہنا چاہیے جو پہلے دن تھا۔ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی، مغفرت طلب کیجئے اس سے، وہ بڑا مانگنے والا ہے، وہ بڑا مان رکھتا ہے۔ تواب کس کو کہتے ہیں؟ مان رکھنے والا۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، گناہ کیا، بہت بڑا گناہ، دل میں خیال آیا، رب نے دیکھ لیا، رب ناراض ہو گیا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، رب نے کہا اس نے میرا مان رکھا ہے۔ تو جو رب کا مان رکھے گا کہ رب اس کا مان نہیں رکھے گا، اس کو کہتے ہیں تواب، توبہ قبول کرنے والا، رجوع فرمانے والا۔ تو ہمارے پاس تعلق کی بنیاد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے، وہ یہ قرآن ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ اس فورم پر اب تو کتنے ہی سال ہو گئے، نصف صدی ہو گئی، ایک حدیث مبارکہ ہم سب نے سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین وہی ہیں جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ پہلا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، ان سے بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بھی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تو معلوم ہے انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے رب اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہوں، اور اولاد کے لیے بھی مال و جاہ نہیں مانگتا، رہنمائی ہدایت مانگتا ہوں تجھ سے یہ کہ پیدا کر، مبعوث کر، اتار ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، جو تعلیم دے ان کو تیری کتاب کی، جو ان کو حکمت کے سبق سکھائے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا، دوست، خلیل۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن مجید میں آتا ہے۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آگے اور ریپیٹ کیا، تھوڑی سی ترتیب چینج ہو گئی، آگے تینوں جگہ پر ترتیب چینج ہے۔ قرآن کے ذریعے کام کرنے کے لیے نمبر 1، پہلا کام تلاوت آیات، یہ بنیادی کام ہے۔ اس دور میں عربی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہی گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جو بارش تھی، جو اس کا چھایا تھا نا، وہ اس معاشرے کے اوپر چھا رہا تھا۔
اس کی وجہ سے وہ کدورتیں جو کہ ذہن کے اندر تھیں وہ جھڑ رہی تھیں. میں اور آپ سمجھتے ہیں شاید قرآن کی تلاوت کرنا بغیر سمجھے شاید اس کا ہاں ثواب تو بہت ہے، فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے. سورہ نجم کی تلاوت کریں کبھی، شروع سے لے کر آخر تک. یہ صورت جب قریش مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی گئی نا، ان پر اتنا اثر ہوا کہ جو آخری آیت ہے وہ ہے آیت سجدہ. سب کے سب سجدے پہ پڑ گئے. افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسی وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرة وزر اخری. پڑھتے جائیے. حسن ہے، جادو ہے. تلاوت آیات یہ میرے اور آپ کا پہلا فرض ہے. فرض. ہر گھر سے یہ قرآن کی تلاوت کی آواز آنا، یہ ایک اسلامی معاشرے کی شان ہے، پہچان ہے. تو میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھوں، اس کو پڑھتا چلا جاؤں، خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی پابند کروں کہ قرآن کے ساتھ ایک ایسا تعلق معنوی. سب کو معلوم ہو کہ اس قرآن کو ہم نے صرف اونچے ریک پر نہیں رکھنا ہے، اس کو اتارنا ہے. ہماری منزل ہونی چاہیے، ہمارا سبق ہونا چاہیے، حفظ ہونا چاہیے، اور دل کا نور ہے. یہ ذہنوں کی کدورتیں دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. نہیں سمجھ آتا تب بھی، سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے. تو سمجھنا بھی تو چاہیے نا. کیسے سمجھیں گے؟ عربی زبان کو سیکھیں، پھر سمجھ آئے گا. کم سے کم ترجمہ. معاشرے کی بھی اصلاح ہونی ہے نا، تو مجھے اور آپ کو کم سے کم ترجمہ قرآن کی محافل گلی گلی محلے محلے سجانی ہوں گی. نہیں ہونی اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح. اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن مجید میں جو پروسیس بیان کیا ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور پروسیس سے ہو جائے گی اصلاح؟ نہیں ہو سکتی. سب نے کرنا ہے، سب نے کرنا ہے، چاہے کتنی ہی ذمہ داریاں کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی انگیجمنٹس کیوں نہ ہوں. اس کے بعد تزکیہ. قرآن پڑھ کے سنایا، لوگوں نے کہا اچھا یہ ہم نے سنا، آپ نے ترجمہ بھی بیان کر دیا، یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی. بچے پوچھتے ہیں، آج کے بچے میرے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سمجھاتے ہیں آپ کو، بیٹھیں سمجھیے. اس کو کہتے ہیں تطہیر. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیرن جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. یہ بارش ہے، تلاوت تلاوت تلاوت. بارش برسائی ہے نا. اب وہ جو زمین بنجر تھی اس کے اندر کچھ رویدگی پیدا ہوتی ہے. رویدگی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جھاڑ جھنکار بھی نکل آتا ہے. اب اگر وہاں پر میں نے کوئی چیز کلٹیویٹ کرنی ہے، کوئی بیج ڈالنا ہے، تو ہل چلاؤں گا، گوڈی کروں گا، اس کے جھاڑیوں کو صاف کروں گا، اس کے کاٹ کباڑ کو نکالوں گا، تاکہ جو زمین کی نیوٹریشن ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہو جو میں نے کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جو نظریات کی تطہیر ہے اس کو کہتے ہیں تزکیہ، صاف کرنا. یہ عام باتیں نہیں ہوں گی. کچھ لوگ مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے بہت بلنٹ ہو کے، نہیں مانتے ہم اللہ کو، بتاؤ کیوں مانیں؟ بات نہیں. اللہ کو ماننے کی دلائل، اللہ کو ماننے کے جواز میرے اور آپ کے پاس ہونے چاہیے نا. کلمہ نہیں پڑھتے ہم، کیا ہے کلمے کے اندر؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے. سمجھانا پڑے گا نا ہم کو کہ کلمے کے اندر کیا ہے، لا کیا ہے، الہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، محمد کون ہے، رسول کیا ہے، اللہ کون ہے، بتانا پڑے گا. ایک مرتبہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر وہ زمین تیار ہے.
اب بیج بوئیے، اب بیج بوئیے، اب ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ پہلی یہاں سے آغاز کریں گے مشکل ہو جائے گا۔ پہلے زمین تیار کرنی ہوگی، اس کی نیوٹریشنز کو پریزرو کرنا ہوگا، محفوظ کرنا ہوگا، اس کے بعد ان کو قرآن کے مطابق، دین کے مطابق بتانا ہوگا کہ بھائی جتنا مرضی فائدہ ہو، سود حرام ہے تو حرام ہی ہے، نہیں ہو سکتا حلال تمہارے لیے۔ آپ کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس چلے جائیں، میرے بھی کچھ ایسے کلائنٹس ہیں، میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی آپ کی ماشاءاللہ بہت آپ کام کر رہے ہو، بینک سے جان چھڑا لو۔ عبداللہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، فیکٹری اگلے دن بند ہو جائے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ مسئلہ کیا ہے؟ زمین تیار نہیں ہے، ایمان کی آبیاری نہیں ہے۔ ایمان ہونا تو پھر جب یہ حکم آئے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ باز آتے ہو کہ نہیں آتے شراب سے؟ یہاں پر پیالہ ہے، منہ کی طرف جا رہا ہے، یہیں سے واپس۔ یہ نہیں پوچھا کیوں، یہ نہیں کہا کہ چلو یہ پی لوں، یہ نہیں کہا کہ جو گھر میں پڑا ہے کسی اور جگہ جا کر بیچ آؤں۔ سوال کیے، لوگوں نے سوال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بیچ کر اللہ کے راہ میں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں قبول کرتا ہے، نہیں چاہیے پھینک دو، پھینک دیا۔ یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ ہے تعلیم کتاب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ علماء کے ساتھ ہوا۔ جو پہلو تھے نا دین کے 5، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، 5 پہلو ہیں۔ عقائد عبادات سے آگے نہیں نکلے، بحث ہے تو عقیدے پہ، بحث ہے تو عقیدے پہ، بحث ہے تو عقیدے پہ۔ اس سے آگے چلو عبادات پر، ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا۔ ابھی بھی جا کے دیکھ لیجئے جتنے کورسز ہیں، نہ معاملات کی بحث ہے، نہ معاشرت کی بحث ہے، نہ اخلاقیات کی بحث ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ دین کو فوکس نہیں کیا۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ ہے تعلیم کتاب۔ اور آخری چیز حکمت و دانائی۔ بھائی یہ کرو، دیکھو اس کے یہ فوائد ہیں، کون سا تمہارے پاس لاجک ہے جو تمہیں سود کو حلال کرتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہی کہ جناب تمہیں تمہارے پیسے کے عوض جو ہے پیسے مل رہے ہیں، اور جو کام کرنے والا ہے اس کو نقصان ہو گیا، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ حکمہ، پردے کے فوائد کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں؟ جوئے سے کیوں بچنا ہے، سٹے سے کیوں بچنا ہے؟ بتاؤ۔ بڑے بڑے علماء نے کام کیا، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے، بتایا یہ کام بھائی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ کوئی اضافی نیکی نہیں سمجھنی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں تک پہنچنا ہے جہاں پر معاشرے کا برین ٹرسٹ ہے، جہاں سے معاشرہ موٹیویٹ ہوتا ہے، جو اس کا پرائم موور ہے، جس کے کہے سب سارے معاشرے کے معاملات چلتے ہیں، ان کو کنونس کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ سیکھیں گے تو کنونس کریں گے نا، وقت لگائیں گے تو کنونس کریں گے نا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اس بات کی نیت بھی کرنی ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو مل جائے گا، برکت تو آ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کا ہمّن و غمّن بن جائے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، بن جائے یا اللہ یہ قرآن میرے دل کی راحت بہار، ونور صدورنا،
اور میرے سینے کا نور، وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. And we should mean what we are saying. ہم جو کہہ رہے ہیں واقعتاً یقین سے کہیں. جو وینیوز جیسے ہمارے یہاں پر قرآن اکیڈمی میں 1 سالہ کورس چل رہا ہے، الحمدللہ 1 سالہ ایڈوانس کورس بھی چل رہا ہے. ٹائم تو نکالنا پڑے گا، صلاحیت لگانی پڑے گی. پیسے کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا. یہ نقصان نہیں ہونا، جو لکھا ہے نا رب نے وہ مل کے رہے گا. اس پیسے کی کمی سے کسی اور جگہ پہ پیسے میں برکت ہو جائے گی. ارادہ کرنا ہے. اب میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ نام لکھوائیں، میں یہ کہوں گا نیت کریں، آگے بڑھیں، میں بھی بڑھوں، آپ بھی بڑھیں. اس معاشرے کی اصلاح کی نیت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اس کی راہ میں محنت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پریس ریلیز ہے، یہ سن لیجئے. مہنگائی اس کا عنوان ہے. کمر توڑ مہنگائی نے غریب ہی نہیں متوسط طبقے کا جینا بھی حرام کر دیا ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ حکومت کی غیر دانشمندانہ معاشی پالیسیوں سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے. ڈالر ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. ملکی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. خام مال مہنگا ہونے سے ملکی صنعتیں بحران سے دوچار ہیں، جس سے مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں کئی وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بدلے گئے ہیں، لیکن صورتحال بہتر ہونے کے بجائے ابتر ہوتی چلی گئی ہے. انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے عالمی سطح پر کساد بازاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں، لیکن حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے بر وقت اور ہنگامی سطح پر منصوبہ بندی کریں، نہ کہ عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کی جائے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے قلیل المدت اور طویل المدت شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات کیے جائیں. یہ جاری کردہ ہے محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے، جو کہ مرکزی ناظم ہے نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان کے.